وختم بي النبيون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم دروشی پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صدر احترام حضرات علماء اکرام معززین علاقہ محترم بزرگوں میرے ہم سفر ہمیشہ ساتھیوں جامع مسجد صدیق اکبر بارکوں میں محسن انسانیت محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان سے معنون اس عظیم الشان کانفرنس میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے التجا ہے پروردگار عالم سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اور تمام مسلمان عالم کو رب تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن احباب نے اس پروگرام کا اہتمام انتظام کیا مبارکباد کے مستحق ہیں۔ برادر محترم بھائی حق نواز صاحب حفظہ اللہ، مفتی محمد نعیم صاحب حفظہ اللہ، مولانا عاصم محمود صاحب حفظہ اللہ اور ان کے دیگر رفقاء، اللہ پاک ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اس پروگرام کو رب تعالی ہم سب کے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں ملک بھر میں بھی اور پوری دنیا میں بھی مسلمان اپنے اپنے انداز میں نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا۔ اللہ نے آپ کو بہت ساری منفرد خصوصیات و صفات، بہت سارے منفرد کمالات، اخلاق اور تعلیمات سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک انفرادی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی سیرت میں وسعت اور برکت اتنی رکھی گئی کہ اسے ہزاروں سال بیان کیا جا رہا ہے۔ آج تک کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل بیان کر چکا ہوں یا حق ادا کر دیا ہے۔ جو بھی اس میدان میں قدم رکھتا ہے اپنی توانائیاں، اپنا علم، اپنے جذبے، اپنی محبت، اپنی سوچ، اپنا فکر، کلمات، الفاظ، انہیں پورا صرف کرتا ہے، پورا زور لگاتا ہے، لیکن آخر میں خلاصتاً عاجزانہ انداز اپناتے ہوئے یہی ہر صدا کو کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ لا یمکن ثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔
اللہ کی ذات کے بعد اگر اللہ کی مخلوق میں کسی کا درجہ، کسی کا مقام، کسی کی شان، کسی کی عظمت، کسی کی فضیلت ہے تو وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور بس۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جملہ بھی کہا کرتا ہوں کہ جب ہم حق ادا نہیں کر سکتے تو پھر ہم یہ بیان کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو اس لیے کہ آپ کی سیرت کا بیان، آپ کا تذکرہ یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت بمقالتی بمحمدی۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم نبی کی شان بیان کریں گے، سیرت بہت زیادہ بیان کریں گے تو آپ کی شان عظمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ تو اللہ نے جو مقام دینا تھا وہ دیا جا چکا ہے، کامل مکمل درجے تک، جہاں اللہ نے انسانیت کو معراج عطا کرنی تھی اس درجے تک اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا ہے۔ آپ کے برابر یا آپ کے سے بڑھ کر اس کا تصور ہی نہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سیرت کے تذکرے سے آپ کی شان میں اضافہ نہیں، سیرت بیان کرنے والوں کی گفتگو میں، میرے اور آپ کے کلام میں، ہماری اس محفل، ہمارے جذبوں کی شان بڑھ جائے گی کہ ہم کس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس لیے ذکر کیا جاتا ہے آپ کی سیرت کا، اور اس لیے بھی آپ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے کہ بار بار آپ کی سیرت کو بیان کرنے، پڑھنے، سننے سے اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کا اسوہ حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زور سے کہہ دیا آمین، اور بلند آواز سے آمین، خلوص دل کے ساتھ آمین۔ اصل مقصود یہی ہے، ورنہ ساری رات ساری زندگی آپ سیرت کو بیان کرتے رہیں، صبح کی نماز نہ پڑھیں، ساری رات سیرت کا بیان ہوتا رہے اور نبی علیہ السلام کے کسی بھی حکم پر عمل نہ کریں، ساری رات نبی علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہے اور آپ کے حکموں کی پاسداری نہ کی جائے تو یہ بڑی کم بختی اور بدقسمتی ہے۔ تو اس لیے جو بات عمل سے مناسبت رکھتی ہے تو کوشش یہ کریں، جذبہ یہ ہو، ہمیں یہ محبت اتنی بڑھ جائے، اتنی عقیدت بڑھ جائے کہ آپ کی سنت، آپ کے اشاروں اور آپ کے حکموں کے بغیر ہم سانس لینا بھی گوارا نہ کریں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ تو مجھے پہلے کہا گیا کہ آپ نے عنوان کی مناسبت سے سیرت پر کچھ بات کرنی ہے، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابھی پھر بھائی حق نواز ایک اور بات بھی کہہ گئے کہ فلاں بات بھی آپ نے سنانی ہے، تو دونوں باتوں کا میں ملا جلا تھوڑا سا تذکرہ کروں گا جو انشاءاللہ قائد محترم مولانا محمد احمد الجہانوی صاحب دامت برکات عالیہ جو مہمان خصوصی بھی ہیں، ہمارے قائد بھی ہیں، اور آپ کے شاید اس علاقے میں پہلی بار تشریف لائے ہیں، آپ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ حضرت کو سنیں گے۔ تو پہلی بات یہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو منفرد، بے مثل و بے مثال بنایا، جہاں اور بہت سارے کمالات سے نوازا، اوصاف سے نوازا، شان اور عظمتوں سے نوازا، وہاں آپ کا یہ اعزاز بھی ہے کہ آپ کو محسن انسانیت، صرف محسن انسانیت ہی نہیں بلکہ محسن کائنات بنایا۔ آپ کے احسانات کا سلسلہ ساری انسانیت پر، اللہ کی ساری مخلوقات کے اوپر ہے۔ قرآن اور حدیث میں اور سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ آپ کا کوئی معاملہ بھی جو ہے اس میں مبالغے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ نے آپ کو بنائے اتنا کامل اور مکمل، اور اس میں اس انفرادیت میں بھی آپ منفرد ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا فرمایا
تو انبیاء علیہ السلام اور ساری کائنات کی انداز تخلیق سے منفرد انداز اپنا کر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ فرماتے ہیں میں جب بھی کوئی چیز بنانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں حکم کرتا ہوں کن، تو وہ چیز بن جاتی ہے۔ یہ زمین و آسمان، درخت و شجر حجر، دریا اور صحرا، نہ ٹینڈر نوٹس جاری کیے گئے، نہ کسی کو ٹھیکہ دیا گیا، اور نہ ہی مزدور مستری بلائے گئے، ورنہ پاکستانیوں کی تو موجیں ہو جاتی۔ یہ ایک موٹر وے بنانے کی ذمہ لگ جائے تو موٹر وے بنے نہ بنے ان کا اپنا کام خوب بن جاتا ہے۔ تو کسی کو نہیں کہا، نہ وہ اس چیز کا محتاج ہے، وہ سبحان ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ذات ہے، ہر کمزوری سے پاک ذات ہے، علی کل شیء قدیر ہے، قدرت کاملہ کا مالک ہے۔ تو اللہ نے کن کہہ کر ساری کائنات کو بنایا، لیکن مقصود کائنات، محسن کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کی باری آئی تو کن کہہ کر کے نہیں بنایا۔ اور یہاں بھی کوئی مبالغہ رائی نہیں، جملے میں وہ کہنا چاہ رہا ہوں جو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے سامنے فرمائے۔ غلط بات ہوتی تو آپ کہہ دیتے حسان اضافی بات کر رہے، ایسا نہ کہو۔ کئی اشعار پڑھنے والوں کو آپ نے روکا، 4 جملے تھے، اس کے آخر میں حضرت حسان فرماتے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک بنایا ہے۔ اور سراپا اقدس کو دیکھ کر لگتا یوں ہے کہ رب تعالیٰ پوچھتے کہ محبوب بتا میں تجھے کیسا بناؤں۔ حضور علیہ السلام کو ہے کہ بتاتے گئے، رب تعالیٰ آپ کو بناتے گئے۔ سراپا اقدس کو دیکھ کر یہ انداز ہوتا ہے۔ واللیل اذا سجا، زلفوں کا تعارف ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھوں کا تعارف قرآن پیش کر رہا ہے۔ وجہک فی السماء، چہرے کا تعارف ہے۔ وضحیٰ، آپ کے رخسار کا تعارف ہے۔ اور الم نشرح لک صدرک، آپ کے سینے کا تعارف ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سراپا اقدس کا تعارف ہے۔ یہی تعارف صحابہ اکرام سے پوچھنا چاہیں گے۔ شمائل ترمذی اور حدیث کی دیگر کتابیں علماء کے پاس لے کر بیٹھ جانا، سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک اس کا تعارف صحابہ اکرام بتائیں گے۔ تو اس انداز میں اللہ نے بنایا کہ فرشتوں سے کہا مٹی لے کر کے آؤ، کہاں سے لے کر کے آئیں، کیا بنائیں گے، کیسا بنائیں گے۔ فرشتے زمینوں کی طرف دیکھنے لگے، اللہ نے فرمایا کہ یہ زمینیں پستیوں والی ہیں، جس محبوب کو بنانا چاہتا ہوں وہ بلندیوں والا ہے، یا اللہ آپ بتائیں کہاں سے مٹی لائی جائے۔ فرمایا جنت سے مٹی لے کر کے آؤ، جنت سے مٹی لے کر کے آؤ، وہ بلندیوں والی بھی ہے۔ اور میں نے آیت کا ایک سورہ کا ایک جملہ، ایک آیت پڑھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ فرماتے میں نے اپنے محبوب کو جو عظمتیں، جو شانیں، جو رفعتیں، جو درجت عطا کی ہیں، ان میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے ذکر کو بھی بلند کیا ہے، آپ کے تذکروں کو بھی بلند کیا ہے، اور جس چیز کی نسبت آپ کے ساتھ ہے یا ہو جائے گی ان کے بھی شان اور عظمتوں کو میں نے بلند کیا ہے۔ اس لیے جب مٹی بنانا، مٹی سے وجود بنانا ہے تو زمینوں سے مٹی کیوں لی جائے؟ جب بلندی والا بنانا ہے، شانوں والا بنانا ہے، رفعتوں والا پیغمبر بنانا ہے تو مٹی بھی بلندی سے لائی جائے، اعلیٰ جگہ سے لائی جائے، عرفہ جگہ سے لائی جائے۔ چنانچہ جنت سے مٹی لائی گئی، جس کے لیے آقا فرماتے ہیں تربتها الطیبہ، کہ جنت کی مٹی پاکیزہ بھی ہے، خوشبودار بھی ہے۔ اسے کیا بنائیں گے، کیسا بنائیں گے؟ فرمایا فرشتوں نہ کن کہہ کر بنانا ہے، نہ تم سے بنوانا ہے۔ خلقتہ بیدی، اپنے محبوب کو اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ اللہ کی ذات وجود سے پاک ہے۔ یہ جملہ میرے اور آپ کی ذہنی سطح کو بات سمجھانے کے لیے استعمال کیا گیا روایات میں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنی قدرت کاملہ سے بناؤں گا، اپنی قدرت کاملہ سے سجاؤں گا، سنواروں گا۔ چنانچہ اسی ترتیب پر آپ نے بنا کر کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
ابا عبداللہ تک تقریباً 80 یا 100 پشتیں بنتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کسی جگہ پر میرے آبا میں، میری امہات میں کوئی بدکرداری، کوئی زنا کا تصور نہیں۔ کلنا نکاح، ہر جگہ پر نکاح کی ترتیب سے نسل در نسل سلسلہ چلتے ہوئے ابا عبداللہ اور اماں آمنہ تک آیا، ان کا نکاح شادی ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی 22 اپریل 571 عیسوی 628 وکرمی یکم جیٹ، عیسائیوں کے اسٹر کے 23 دن بعد، یہودیوں کے عید الفطر کے 25 دن بعد، واقع فیل کے 50 یا 55 دن بعد 9 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ کی گود میں 4:16 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اب اس میں تفصیلات اور بھی ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ 9 ربیع الاول کو، کس کو؟ سب بولے 9 ربیع الاول کو۔ روایات میں تفصیل ملتی ہے، اختلاف روایات کے ساتھ کہ آپ کی ولادت 2 ربیع الاول کو ہوئی، آپ کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی، آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی، آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، آپ کی ولادت 27 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ ساری روایات ملتی ہیں، مشہور 12 ربیع الاول ہے، تحقیق میں دلائل 9 ربیع الاول پر ہے، تحقیق میں دلائل 9 ربیع الاول پر ہیں۔ محمود پاشا فلکی مصری بہت بڑا محقق اور مورخ گزرا ہے، 150 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی اور دنیا کے تمام تاریخوں کے شیڈول کی تحقیق کر کے اس نے جو خلاصہ نکالا، اس خلاصے کے اعتبار سے وہ کہتا ہے آپ بھی اس کو چیک کر لیں، آپ بھی اس کی تحقیق کر لیں، ریسرچ کر لیں، 9 ربیع الاول ہی آپ کی ولادت بسعادت کا دن بنتا ہے، پیر کا دن۔ اس کے علاوہ کوئی تاریخ جو ہے وہ ترتیب کے لحاظ سے فٹ نہیں آتی، اس کے اپنے دلائل ہوں گے، ہمیں بحث نہیں۔ لیکن اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا آپ کی خاطر۔ جہاں مجھے اللہ کا ذکر ہوگا وہاں رسول اللہ آپ کا ذکر ہوگا، جہاں ذکر کو بلند کیا ہے وہاں شان بھی بلند ہے، عظمت بھی بلند ہے، مقام بھی بلند ہے، اور نسبتیں جو عطا فرمائی وہ ساری نسبتیں بھی بلند ہیں۔ مکہ مکرمہ جو جائے ولادت ہے، ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ اور ارفع جگہ اسے قرار دیا گیا، اور مدینہ طیبہ کی نسبت قائم ہوئی تو پہلے یثرب کہا گیا تھا، پھر اس کو طیبہ طاہرہ کہا گیا، مطیبہ کہا گیا، منورہ کہا گیا، نسبت ہوئی، مدینہ کو بھی مقام مل گیا۔ حضرات صحابہ کرام کی نسبتیں ہوئی، ابو بکر آئے صدیقیت کا مقام پا گئے، عمر آئے فاروق اعظم کا مقام پا گئے، عثمان آئے ذوالنورین کی شان پا گئے، علی آئے حیدر کرار کی بلندیاں مل گئی، حسین آئے کریمین کا مقام مل گیا، معاویہ آئے کاتب وحی بن گئے اور خال المسلمین بن گئے، ابو عبیدہ بن جراح آئے امین امت بن گئے، اور عبداللہ ابن مسعود آئے مفسر امت بن گئے، عبداللہ ابن عباس آئے مفسر امت بن گئے، فقیہ امت بن گئے۔ یہ صحابہ آئے، یہ اہل بیت آئے، یہ جو بھی نسبتیں قائم ہوتی گئی، بلندیاں ملتی گئی، کیونکہ وہ رفعنا لک ذکرک، محبوب خود شانوں والا ہے، آپ سے منسوب ہر چیز شان والی ہے، بلندی والی ہے، استحکام والی ہے، مقام والی ہے، اس میں عروج ہے، زوال نہیں ہے۔ جب ہر معاملے ہر نسبت میں مقام میں بلندی ہے، شان میں بلندی ہے، رفعت ہے، تو تاریخ ولادت بھی وہ ہونی چاہیے جس میں استحکام بھی ہو، زوال نہ ہو، عروج ہو، بلندی ہو، کمی نہ ہو، کجی نہ ہو، کمزوری نہ ہو، بلندی ہو، وہی تاریخ ولادت کی نسبت بھی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب اس پر غور کریں گے تو بحث نہیں، بات سمجھانے کی ہے کہ اگر آپ کہیں گے 12 ربیع الاول ہی ہے تو دیکھو 12 کو آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، ہندسوں کے جو بھی فضائل و مناقب ہے 1 2 3 4 5 6 یہ جو ہندسے ہیں گنتی ہے، اس کے جو بھی فضائل و مناقب ہیں اسلامی نظر میں یا عام تحقیق میں، اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 12 کو 12 سے آپ ضرب دیں گے تو 24 بنیں گے، یہ بظاہراً زیادہ ہو گئے، لیکن جب 24 کو آپ لکھیں گے 2 اور 4 تو اس کو جمع کریں گے تو یہ 6 بنیں گے۔ بات سمجھ آئی؟
وہاں 24 بنے تھے، اندر سے کم ہو کر 6 ہو گئے۔ ایک 12 اور اس کے ساتھ ملائیں گے، یہ 36 بنیں گے۔ 36 میں 3 اور 6 کو ضرب دیں گے تو یہ 9 بنیں گے۔ یہاں بھی کم ہے، 12 سے بھی کم ہے اور 36 سے بھی کم ہو گیا، اور 4 12 اکٹھے کریں گے تو یہ 48 بنیں گے۔ 48 میں 12 کا 12 برابر ہو گیا، لیکن جب آپ ایک اور 12 اس میں شامل کریں گے تو 60 بنیں گے۔ 60 میں ایک 6 آئے گا، دوسرا 0 ہو گیا، بجائے بڑھنے کے 0 پر بات آ گئی۔ ایک 12 اور شامل کریں گے، 72 بنیں گے۔ 72 میں بھی 2 اور 7 ملائیں گے تو 9 بنیں گے۔ یہ 12 کا 12 برابر نہیں رہتا، یہ 12 کا 12 اوپر سے تو بڑھتا ہے، اندر سے کمزور ہے، گھٹتا ہے۔ اس کو ضرب دیتے چلے جاؤ 100 تک، اس کے اوپر جہاں بھی لے جاؤ، اس کے اندر کمزوری ہے، استحکام نہیں ہے، اس میں زوال ہے، عروج نہیں ہے۔ لیکن 9 کی ترتیب کو دیکھیں گے تو 9 کو 9 سے ضرب دیں گے، 9 کو 9 سے ضرب دیں گے تو یہ 18 بنیں گے۔ 18 کو جب آپ لکھیں گے 1 اور 8 تو 1 اور 8 جمع کریں گے تو یہ پھر 9 بنیں گے، اور 1 9 اور 7 شامل کریں 27 بن جائیں گے۔ 27 میں 2 اور 7 کو جمع کریں گے یہ پھر 9 بنیں گے۔ 1 9 اور شامل کریں تو 36 بنیں گے۔ 36 میں 3 اور 6 کو جمع کریں یہ پھر 9 بنیں گے۔ 1 9 اور شامل کر لیں تو یہ 45 بنتے ہیں۔ 45 میں 4 اور 5 کو جمع کرو یہ پھر 9 بنتے ہیں۔ 1 9 اور شامل کریں تو 54 بنیں گے۔ 54 میں 5 اور 4 کو جمع کرو تو 9 بنیں گے۔ 1 9 ہونا چاہیے، یہ نسبت بھی مضبوط ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس 9 کی نسبت پر دیکھو گے یہ باقی حصوں کو بھی تقویت دیتا ہے، اور بغیر کسی کے شریک ہونے کے بھی تقویت دیتا ہے، اپنے اندر بھی تقویت رکھتا ہے، عروج رکھتا ہے، استحکام رکھتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت 9 ربیع الاول کو ہے، تاکہ یہ نسبت بھی بلندیوں والی ہو جائے، کسی جگہ پر کمزوری کا تصور بھی نہ ہو۔ وہ گل سمجھ آئی بارہ قولین؟ ضمناً ایک بات کہتا جاؤں، مولانا عبد الرحمن صاحب، ضمناً ایک بات کہتا جاؤں، نبی علیہ السلام کو جہاں کافروں نے ستایا، مارا پیٹا، بے ادبیاں گستاخیاں کی، اس دور سے لے کر آج تک بدبختیاں کرتے آ رہے ہیں، وہاں پر بہت سارے کافروں نے نبی علیہ السلام کی شان، عظمت، رفعت کو بیان بھی کیا ہے، یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے، اور آپ کی بلندی شان کی ایک بڑی دلیل بھی ہے۔ ایک میں نے کتاب پڑھی، بڑے بک سینٹروں سے مل جائے گی، عرب کا چاند، اس کا مطالعہ کرے، تقریباً 300 صفحے کی کتاب ہے، سیرت پر اس انداز میں لکھی ہوئی ہے کہ آدمی کہے گا کہ بہت بڑے کسی عاشق رسول نے نبی کی شان اور سیرت کو بیان کی ہے، لیکن جب اس کے مصنف کا نام پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے۔ سوامی لکشمن پرشاد ایک ہندو ہے جو میرے اور آپ کے نبی کی شان لکھ رہا ہے، ہندو ہو کر نبی کی شان لکھ رہا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی آپ اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہیں، اپنے تو اپنوں کی تعریفیں کیا ہی کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ آپ اپنے نبی کی شان اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ آپ کے نبی ہیں، صحابہ نے شان اس لیے بیان کی ہوگی کہ آپ ان کے نبی ہیں، آپ ان کے قائد ہیں، آپ ان کے محسن ہیں، اور اسی انداز میں ازواج مطہرات نے شاید اس لیے شان بیان کی ہو، آپ ان کے خامن ہیں، بیٹیوں نے شاید اس لیے شان بیان کی ہو، آپ ان کے ابا ہیں، نوازوں نے شاید اس لیے شان بیان کی ہو، آپ ان کے نانا ہیں۔ میں نے کہا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اپنے تو اپنوں کی شان بیان کرتے ہی کرتے ہیں، یہ کمال تو ہے، لیکن اصل کمال یہ ہے والفضل ما شہدت بہ الاعداء، کرن دشمن بھی تعریفہ لیاقت جہی ہو گئے۔ مقام ایسا ہو، شان ایسی ہو کہ دشمن ہو کر کے بھی بے قرارانہ، بے تابانہ آپ کی صفت بیان کرنے پر، آپ کی تعریف کرنے پر بے تاب ہو جائے، بے قرار ہو جائے، اس سے رہا نہ جائے۔ تو یہ بھی بہت بڑا لٹریچر آپ کو مل جائے گا غیروں کا۔ لاہور کا ایک کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر بدبخت جہنم واصل ہو گیا، بہت بڑا صحابہ کو بھونکنے والا گستاخ تھا، مردود تھا، اتنا بڑا گستاخ ہونے کے باوجود اللہ نے اس سے بھی بے قرارانہ محبوب کی شان میں جملے کہلوائے۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بارین تقدس کے لگی، پلکیں ہیں کہ کوسین شب قدر کھلی ہے، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، محمد کے یہ رنگ کے شرازہ شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے، محمد
کی باتیں جیسے طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، محمد کے خطبے جیسے ساون کے امڑتے ہوئے دریا۔ اور ایک کالکہ پرشاد ہندو کہتا ہے گر شمس و قمر کو یہ ہاتھ پہ اٹھا لے، دولت کونین کو دامن میں چھپا لے، پھر کالکہ پرشاد سے پوچھے تو کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ وہ کہتا ہے مسلمانوں ساری دنیا کی دولت ایک طرف، مجھے تمہارے نبی کا جوتا مل جائے آنکھوں سے لگانا سعادت سمجھتا ہوں۔ آپ کی آواز نہیں ہے، یہ اسپیکر کی آواز زیادہ ہے۔ جوتا نبی علیہ السلام کا مل جائے آنکھوں سے لگانا سعادت سمجھتا ہوں۔ اسی انداز میں بات 9 کی چل رہی تھی تو اسی پر جملہ کہہ کے محسن انسانیت پر چند جملے عرض کروں گا کہ کبیرہ داس نامی ایک ہندو ہے، اس نے ایک ایسی عجیب تحقیق کر کے مسلمانوں کو وردہ حیرت میں ڈال دیا کہ آپ ساری رات بیٹھ کر اس کو چیک کرتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، جواب صحیح آئے گا لیکن آدمی کی سوچ پریشان ہو جائے گی کہ اس نے کیا نکتہ بتایا۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نام ہیں ان سب کے ناموں میں محمد کے اعداد پائے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حروف کے عدد ہوتے ہیں نا، یہ بھی ایک علیحدہ فن ہے۔ سارے ناموں میں محمد کے عدد پائے جاتے ہیں۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، محمد ہے، آپ کا نام وحید ہے، سلیم ہے، جو بھی نام ہے آپ کا، آصف ہے، نعیم ہے، حق نواز ہے، جو بھی آپ کے نام ہیں، جملہ صحیح ہونا چاہیے، بلا وجہ کوئی بندہ شرارت بھی نہ کرے، فطرت سلیم ہو، ایمان سچا ہو، تو صحیح ترتیب کے ساتھ۔ تو کہا کوئی بھی نام لے لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے عدد چیک کر لو، پھر اس کی جو طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق آپ جب تحقیق کریں گے تو آپ کو اپنے نام میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عدد مل جائیں گے۔ تو پھر ماننا تو پڑتا ہے کہ جب ہر نام میں محمد ہے تو ہر مسلمان کے دل میں محمد کیوں نہ ہو، ایمان میں محمد کیوں نہ ہو، عقیدے میں محمد کیوں نہ ہو، کلمے میں محمد کیوں نہ ہو، اذانوں میں محمد کیوں نہ ہو، خطبوں میں محمد کیوں نہ ہو، بیانوں میں محمد کیوں نہ ہو، اور میدانوں میں محمد کا تذکرہ کیوں نہ ہو، زمینوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیوں نہ ہو، آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیوں نہ ہو۔ جب ہر نام میں محمد ہے تو وہ رفعنا لک ذکرک، ہر اذان میں، ہر کلمے میں، ہر بیان میں محمد موجود ہے۔ طریقہ انہوں نے یہ لکھا بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 میم ہیں، میم کا عدد ہے 40، تو 2 میم ہو جائیں گے تو 40 اور 40 ہو گئے 80، ہا کا عدد ہے 8 اور دال کا عدد ہے 4، یہ ملائیں تو 92 عدد بنتے ہیں محمد نام کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے بنتے ہیں؟ 92 عدد بنتے ہیں، یعنی کہ 92 آپ اس کو انگریزی میں جو کہتے ہیں 92 عدد بن گئے محمد نام کے۔ اب اس کا دعویٰ ہے، اس کی تحقیق ہے، آپ اپنا نام نکالیں اور اپنے نام کے حروف کے عدد چیک کریں، اور اس کا طریقہ اس نے بتایا ہے، جو ریاضی وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں، میں خود نہیں پڑھا ہوا ہوں لیکن میں وہ جملے بتا دیتا ہوں، آپ اس کو طریقے سے چیک کریں گے تو آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا حساب کرنا۔ وہ انہوں نے طریقہ یہ بتایا کہ آپ کوئی بھی نام لے لیں، اس کو اس انداز میں ضرب در ضرب دے کر پھر تقسیم کر کے یوں لائے تو آپ کے نام کا عدد بھی 92 نکلے گا، آپ کے نام کا عدد بھی 92 نکلے گا۔ مثال کے طور پہ عام پھلوں میں ایک بادشاہ کہا جاتا ہے پھلوں کا، آم ہے، الف کا 1 عدد ہے، میم کے 40 عدد ہے، یہ ملائیں تو یہ 41 بن گئے۔ اب کہتے ہیں کہ ان 41 عدد کو پہلے 4 پر ضرب دے، 4 پر ضرب دیں گے تو یہ 164 بنیں گے، پھر اس میں 2 اور شامل کریں تو 166 بن جائیں گے۔ ان کو پھر 166 کو آپ پھر 5 سے ضرب دیں، جب 5 سے ضرب دیں گے، 5 سے ضرب دیں گے تو یہ 830 بن جائیں گے۔ 830 کو پھر آپ 20 پر تقسیم کریں گے، 20 پر تقسیم کر کے ان میں سے 10 کا عدد نکال کر اس کو 9 سے ضرب دیں گے تو یہ 9 سے ضرب دیں گے تو یہ 90 بن جائیں گے۔ یہ جواب جو بھی آئے، جو ضرب میں بتا رہا ہوں، میں صرف بتا رہا ہوں، آگے اس کا نتیجہ، یہ تو عام کا لفظ میں نے کہا نا، اس کا نتیجہ بتا رہا ہوں۔ مثلا 4 سے آپ نے 41 کو 4 بار ضرب دیا، 164 نکلے، اور 2 اس میں اور شامل کیے تو 166 ہو گئے۔ اس 166 کو 5 سے ضرب دیا تو یہ 830 ہو گئے۔ 830 کو 20 پر تقسیم کریں گے تو اس کا جو بھی نتیجہ آئے
اس میں سے 10 نکال کر ان کو 9 سے ضرب دے تو 10 کو 9 سے ضرب دیں گے تو یہ 90 بنے گا، 2 اور شامل کر لیں گے تو 92 آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ 41 کا نتیجہ نکلا، 92 پر آ گیا. اب آپ اپنے نام کی، یہ بعد میں ابھی جلسے میں نہیں شروع ہو جانا، بعد میں بیٹھ کر آپ حساب لگانا، نتیجہ یہ نکلے گا. چنانچہ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہم 4 سے ضرب کیوں دیں، 5 سے ضرب کیوں دیں، 20 پر کیوں تقسیم کریں؟ میرے استاد بھائی مولانا عبد الکریم ندیم صاحب دامت برکات العالیہ وہ اس پر اپنا حاشیہ لگا کر اس بات کو سمجھانے کے لیے مزید آسان کر دیتے ہیں. بھئی یہ تو اس کی سوچ تھی نا کہ آپ یوں ضرب دیتے جائیں تو نتیجہ یہ نکلے گا، لیکن مولانا نے فرمایا کہ میں آپ کو مزید ذوق تازہ کر دیتا ہوں کہ یہ جو ضرب کی بات ہے یہ ہم ضرب دیں کیوں، 4 سے کیوں ضرب دیں، پھر 2 کیوں شامل کریں، پھر 5 سے ضرب کیوں دیں، پھر 20 کی بات کیوں آئی ہے، پھر آگے 2 کی بات کیوں آئی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ 4 سے ضرب ہم دے سکتے ہیں کہ اس لیے کہ ہم 4 خلفائے راشدین کو ماننے والے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و علی. 2 کو اس میں اس لیے شامل کریں گے کہ خلافت اسلامیہ میں یا خلافت راشدہ معودہ کے ساتھ خلافت راشدہ عادلہ میں حسن بھی شامل ہے، معاویہ بھی شامل ہیں، یہ 2 شامل ہو گئے. اب ان کو 5 سے ضرب کیوں دیں گے؟ اس لیے 5 سے ضرب دیں گے کہ ہم بھی 5 تن پاک کے قائل ہیں. پریشان ہو گئے، ہم بھی 5 تن پاک کے قائل ہیں، لیکن ان 5 تن پاک کے قائل ہیں جن کی ترتیب قرآن نے بتائی. وہ ترتیب کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی ختم نبوت. والذین معہ ابو بکر صدیق اشداء علی الکفار فاروق اعظم رحماء بینہم عثمان غنی تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا علی المرتضی. یہ 4 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 ہو گئے. تو جب ان 5 کے ہم قائل ہیں، یہ ہمارے ایمان کا محور و مرکز ہے، تو پھر اس ترتیب کے ساتھ دیکھا جائے تو ہم 5 سے ضرب بھی دے سکتے ہیں. پھر 5 سے ضرب دینے کے بعد اس کو 20 پر کیسے تقسیم کریں گے؟ خلافت راشدہ کا جو دور ہے، احادیث طیبہ کے مطابق جہاں 30 سال کا تذکرہ ہے وہاں اوپر والی خلافت ملائی جائے تو یہ ساری 50 سال بنتی ہے. اس میں سے 30 سال آقا کے فرمان والے نکالے جائیں تو پیچھے 20 بچیں گے. ان 20 کو آگے پھر تقسیم کریں جو 10 اس کا نتیجہ آئے گا. وہ 10 جو ہے اس کو 9 پر ضرب دے، 9 پر ضرب دیں گے تو یہ 90 بنیں گے، یہ 90 بنیں گے. یہ 10 کو 10 پر ضرب کیوں دیں گے؟ یہ 10 کی بات بیچ میں کیوں آئی؟ اس لیے کہ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ ہیں جن کو دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرما دی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ اور عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. یہ 10 عشرہ مبشرہ ہیں، یہ بھی ہمارے ایمان کا محور و مرکز ہے، ان سے بھی ہماری نسبت ہے. پھر 2 کی بات کیوں آئی کہ جب یہ 90 ہو گئے اب 2 اور شامل کر کے 92 کیوں بنا رہے ہو؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ روزہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہے اور 2 ساتھ آرام کر رہے، ایک ابو بکر ہے ایک عمر ہے. ان کو ملاؤ گے یہ ادھر ایمان تازہ ہوگا، ادھر ہر نام میں، ہر دن میں، ہر مقام میں، ہر شان میں، ہر جگہ پر، ہر اذان میں محمد نام کے تذکرے عام ہو جائیں گے. اور مولا تکبیر شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، نام صحابہ، ناموس صحابہ، تکبیر. ورفعنا لک ذکرک. بھائی اک نماز اور ان کے یہ ساتھی اس پوری ٹیم کو اللہ جزائے خیر دے. ہر مشکل آسان وقت میں، میری عادت نہیں چاپلوسی کرنے کی، حوصلہ افزائی کر رہا ہوں، ہر آسان مشکل وقت میں یہ حق نواز کے دور سے چلا آج تک حق نوازیت پر قائم ہے. ٹھیک ہے، ہمیں آج تک ضرورت نہیں پڑی کہ ہم ادھر ادھر منہ مارے، ادھر مشن تلاش کرو، ادھر میں یہ کنونشن ہوتا تو میں کھل کے بات کرتا جلسہ ہے، ادھر مشن تلاش کرو، ادھر مشن تلاش، ادھر کرو ادھر کرو. نبی علیہ السلام اللہ کا حکم یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ادھر ادھر بیٹھ کر باتیں کرنے والے اللہ کہتے ہیں مجھے اچھے نہیں لگتے. ٹولیاں بنانا، گروپ بنانا، باتیں کرنا، تبصرے کرنا نہیں، کہنا. جو کر نہیں سکتے وہ کہتے کیوں ہو؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں. اٹھا کر قرآن ترجمہ پڑھ لینا. یا اللہ آپ کو کیا پسند ہے؟ ان
ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. مجھے یہ محبوب ہے کہ ایک صف ارا ہو کر، ایک جماعت بن کر، یکجان ہو کر، یکجہتی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، بنیان مرصوص بن کر، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کفر کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. اپنوں کے مقابلے میں نہیں، کفر کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے میری امت کبھی بھی اجتماعی طور پر گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی. اگلا جملہ آپ نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے گیا تو جہنم میں گیا. بہت سخت جملے ہیں. اس لیے اجتماعیت میں خیر ہے، چاہے لاکھ کمزوریاں کیوں نہ ہوں. میرے میں کمزوری ہوگی نا، جماعت میں تو کمزوری نہیں. میرے میں کوتاہی ہوگی نا، آپ مجھے کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، مشن میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا، جذبوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، قربانیوں میں کوئی کمی نہیں ہے، منزل کی طرف جانے میں کوئی کمی نہیں ہے. میری رفتار سست ہے، کسی کی رفتار زیادہ ہونا چاہتی ہے. ڈرائیور سے تو آگے نہ بڑھے کہ ٹائر کے نیچے ہی آئے گا، پھسلا جائے گا. ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جائے اور اسے کہے یار ذرا دبا کے رکھ ہے، یہ دبا کے رکھ جے جانا ہے لاہور تے پشور تے پھر تک دبا کے رکھنا چلا جاسی. یہ انہوں کہے دبا کے رکھ جانا ہے مری، تو توڑا کیا خیال ہے؟ وہ کھڑے چیز آسی نا، کیوں ادھر تو موڑ ہے، چڑھائی ہے، احتیاط ہے، ٹریفک ہے، سوچ کے چل رہا ہے بھی کیسے جانا ہے. ادھر تو موٹر وے ہے، ادھر بھی موٹر وے ہے، چلو 120 پر گئے تو دبا کے رکھ، تیری مراد پوری ہوگی، پہنچ گیا. لیکن اگر مری جانا پڑ جائے دشوار گزار رستوں سے، حالات کو دیکھ کر، معاملات کو دیکھ کر چلنا ہے، تو پھر تجھے بڑی جلدی سمجھ آ جائے گی. میں بات کر رہا تھا، عنوان سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. میں عرض کر رہا تھا بھائی حق نواز کی بات، اللہ نے اس دور سے چلایا، اللہ مزید نظر بد سے بچاتے ہو، خلوص استقامت دے. ہر معاملے میں آپ کی 12 کو کی جماعت الحمدللہ، جماعت نے جب جس دور میں جو کام ذمہ لگایا، جلسہ ہے، جلوس ہے، پروگرام ہے، محنت ہے، کردار ہے، قربانیاں ہیں اور معاملت ہے، شہداء کے معاملات ہیں، اسیران کے معاملات ہیں، جو کہا گیا باقی بھی محنت کرتے رہے. مگر آپ کا 12 کو، آپ کے ساتھی ذمہ دار کارکن کبھی پیچھے نہیں رہے. اور ان کو آج میں اگر یہ ڈیوٹی لگا دوں نا کہ کل صبح 9 بجے روڈ بلاک کر کے 1 گھنٹہ کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگانے ہیں، تو مجھے ذمہ داری سے میں کہہ سکتا ہوں یہ اس میں بھی پیچھے نہیں رہے گی. بات سمجھ آئیے؟ تو میں عرض کر رہا تھا، مولانا حق نواز صاحب نے کہا جی وہ اذان والی بات بھی سنا دے. میں نے کہا ذوق تازہ ہو جائے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا محبوب آپ کا ذکر میں نے اتنا بلند کر دیا ہے، اس کا اعلان کر رہا ہوں، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں محبوب آپ کا ذکر بھی ہوگا. اذا ذکرت اذا ذکرت ذکرت معی. حضرت جبرائیل السلام سے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تھا کہ یہ اللہ جو فرما رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں جہاں میرا ذکر ہوگا محبوب وہاں تیرا ذکر ہوگا. اب اس کی مثال دیکھیں، کلموں میں اللہ کا ذکر، کلمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، نمازوں میں اللہ کا ذکر، نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور خطبوں میں آپ اللہ کا ذکر، خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، جنت میں، حور و غلمان میں اور باغ و بہار میں، جہاں جب جس وقت دیکھو اللہ کا ذکر، ساتھ محمد الرسول اللہ کا ذکر. سب سے زیادہ مثال اذان کی دی جاتی ہے، روایات میں بھی آتا ہے، حضرت حسان کے اشعار میں بھی آتا ہے، اور آسان مثال ہے کہ اذان میں جہاں اللہ کا ذکر ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اذان تو 5 وقت ہوتی ہے، مان لیا پوری دنیا میں ہوتی ہے، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ سے لے کر 12 کو کی مساجد تک ہوتی ہے، لیکن 24 گھنٹوں میں 5 وقت اذان ہے. 5 اذانوں میں ایک اذان بھی حرم کی طرح دی جائے تو 10 منٹ لگیں گے، تو 50 منٹوں میں 5 اذان یا تہجد والی ملائی جائے تو 6 اذانیں ہوں گی، تو 1 گھنٹہ ہے، باقی 23 گھنٹے تو خاموشی ہے. اللہ علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہر معاملے کی تحقیق کر کے امت کے سامنے حقائق رکھے ہیں. چنانچہ اس پر بھی تحقیق کر کے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ ہمارا یہ تصور غلط ہے کہ 23 گھنٹے خاموشی ہے، 1 گھنٹہ صرف اذانیں ہوتی ہیں پوری دنیا کے اندر. ان اذانوں میں اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے. فرمایا ایسی بات نہیں. اس وقت آپ کے 12 کو اسلام آباد میں 9:30 بج رہے ہیں،
آپ اس کو 2 گھنٹے پیچھے لے جائیں، 8:30 7:30 کا ٹائم اس وقت مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں ہوگا، یعنی کہ 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ بعض ملکوں کے ساتھ 6 گھنٹے کا فرق ہے، بعض ممالک میں 6 مہینے رات 6 مہینے دن ہوتا ہے، جیسے بلغاریہ کا ملک ہے، یہ بھی ماحول ہے۔ اس ٹائم کا فرق جب ذہن میں آ گیا، اگلی بات سمجھنا آسان ہوگی۔ تحقیق کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ انڈونیشیا کا ملک دنیا کے انتہائی مشرقی علاقے پر واقع ہے، اور اذان فجر کا سب سے پہلا آغاز انڈونیشیا کے سلویز نامی شہر سے ہوتا ہے۔ وہاں سے اذان فجر شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وقت کی تبدیلی کے لحاظ سے آگے بڑھتے بڑھتے 1.5 گھنٹے کے بعد اذان فجر انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا تک پہنچتی ہے۔ جب جکارتا کی مسجد کے میناروں سے اذان فجر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، پیچھے سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ سلسلہ مغرب کی جانب آگے بڑھتا ہے۔ 1.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے اذان فجر سماٹرا نامی شہر تک پہنچتی ہے۔ وہاں سے 1 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے اذان فجر ملیشیا تک پہنچتی ہے۔ ملیشیا سے پھر تقریباً 1 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے اذان فجر ڈھاکہ اور بنگلہ دیش کی مسجد کے میناروں سے بلند ہوتی ہے۔ پھر ڈھاکہ بنگلہ دیش سے سلسلہ آگے بڑھتا ہے کلکتہ کی طرف۔ کلکتہ میں جب اذان فجر شروع ہوتی ہے تو ایک طرف سری نگر، دوسری طرف بمبئی، تیسری طرف سری لنکا، ان علاقوں میں بھی اذان فجر پھیلتی ہے، اور پھیلتے ہوئے پورے ہندوستان میں اذان فجر کا سلسلہ تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہتا ہے۔ اور سری نگر اور آپ کے پاکستان سیالکوٹ کا وقت ایک جیسا ہے۔ جب سری نگر میں اذان فجر ہوتی ہے تو پاکستان میں بھی اذان فجر کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر سیالکوٹ سے کراچی گوادر کوئٹہ 40 منٹ کا فرق ہے۔ سیالکوٹ سے چلنے والی اذان فجر مختلف شہروں، صوبوں، ملکوں، علاقوں سے ہوتے ہوئے کراچی کوئٹہ گوادر تک پہنچتی ہے۔ اس دوران پورے پاکستان میں اذان فجر کی صدائیں گونجتی ہیں۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ پڑوسی برادر اسلامی حقیقی ملک افغانستان، جہاں طالبان کی زبان سے صدائے اللہ اکبر، صدائے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ بلند ہوتا ہے۔ افغانستان میں اذان فجر 1 گھنٹہ گونجنے کے بعد مسقط کی طرف بڑھتی ہے۔ پھر وہاں مسقط سے بغداد کی طرف اذان فجر کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ جب مسقط سے بغداد کی طرف اذان فجر بڑھتی ہے، اس دوران سعودی عرب، عرب امارات اور عراق اور شام، لبنان، دمشق، ان ممالک کے اندر اذان فجر کی صدائیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ پھر یہاں بغداد سے یہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ آگے چلتے ہوئے یہ سلسلہ اسکندریہ کی طرف بڑھتا ہے۔ 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ اس دوران جو ہے شمالی ترکی سے لے کر مغربی ترکی تک یہ ایک ہی طول و عرض پر واقع ہے۔ 1.5 گھنٹے تک اذان فجر یہاں گونجتی ہے۔ اس دوران مصر، تیونس، امریکہ، سوڈان، ان ممالک میں بھی اذان فجر ہوتی ہے۔ پھر سلسلہ مزید آگے بڑھتا ہے اسکندریہ سے، ایک طرف طرابلس کی طرف، ایک طرف جو ہے وہ تیونس کی طرف۔ یہ سلسلہ یوں بڑھتے بڑھتے بحر اوقیانوس تک جب اذان فجر پہنچتی ہے، 9.5 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے تو پیچھے سے اذان فجر، اذان ظہر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی اذان ظہر پوری دنیا کا چکر مکمل نہیں کر پاتی کہ اذان عصر، پھر اذان مغرب، پھر عشاء کا سلسلہ بھی ابھی پوری دنیا کا چکر مکمل نہیں ہوتا کہ دوبارہ اذان فجر شروع ہو جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 24 گھنٹے کے 1440 منٹ بنتے ہیں۔ دنیا میں کوئی منٹ ایسا نہیں کہ کسی نہ کسی خطے پر اذان نہ ہو رہی ہو۔ جب ہر منٹ میں کسی نہ کسی جگہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، اس اذان میں جہاں صدائے اللہ اکبر بلند ہوتی ہے، وہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ سے آپ کا ذکر بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ آتا ہے۔ اسی کو رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب آپ کی خاطر میں آپ کا ذکر اتنا بلند و بالا، اتنا عام کر دوں گا کہ جہاں جب جس وقت مجھ اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں محمد الرسول اللہ کے تذکرے بھی ہوں گے۔ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ توجہ ہے آپ کی؟ وہ عنوان تو فرمائشی تھا، یہ عنوان ہے اشتہار والا۔ 2-4 منٹ رہ گئے، میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو جہاں اللہ نے بڑے اعزاز، مقام، شان، عظمت، فضیلتیں دی، وہاں ایک فضیلت، ایک شان یہ بھی دی کہ آپ کو ساری کائنات کا محسن بھی بنائے۔ آپ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بھی ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور سب کے لیے آپ کو محسن بھی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور یہ رحمت اور محسن یہ قریب قریب مفہوم ہے دونوں۔
توجہ ہے آپ کی؟ اس احسان میں پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کہہ رہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ محسن عطا کرنے میں اللہ کہہ رہے ہیں پہلے میرے احسان کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں ایسا محسن عطا کیا ہے. شب و روز اور ساری زندگی کی ساری اللہ کی نعمتوں پر غور کر دے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ کی نعمت ہے، سانس دی، آنکھیں دی، حیات دیا، کان دیے، سماعت دی، کھانے پینے کی صلاحیت ہمیں عطا فرمائی، چکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور ہاتھوں میں قوت لامسہ اور پاؤں میں قوت ماشیہ عطا کی. اور یہ ساری نعمتیں ہیں. پھر اسی انداز میں یہ مسجد ہے، یہ مدرسے ہیں، یہ علماء ہیں، یہ طلباء ہیں، یہ فقہاء ہیں، یہ صحابہ اکرام ہیں، یہ اہل بیت ہے، یہ قرآن پاک ہے، یہ امت ہے. یہ سارے احسانات اللہ کے. لیکن اللہ نے کبھی اپنا احسان جتلایا؟ بولو، اللہ نے کبھی اپنا احسان جتلایا؟ نہیں. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ پہلی بار گویا کہ اللہ پاک نے کہا کہ میرے بندو، میں آپ کی طرف ایک ایسا رسول، ایک ایسا نبی، اپنا محبوب مقصود کائنات، محسن کائنات بنا کر بھیج رہا ہوں، اور ساتھ میں جتلا رہا ہوں کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ کی بے شمار نعمتیں، کبھی احسان نہیں جتلایا. یہ تو کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، نہ قدریاں کرو گے اور نہ شکریہ کرو گے. ہم دن رات کرتے ہیں، اس کی نعمتیں، اس کا کرم، اس کے احسانات پھر بھی کم نہیں ہوتے، لیکن کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا. یہ محبوب تھا، محبوب کو بنا کر کے، سجا کر کے، سنوار کر کے اپنے بندوں کو دے دیا، بن مانگے دے دیا، بغیر طلب کے دے دیا. ہاں ابراہیم علیہ السلام نے تو مانگا تھا، لیکن اس کی مشیت میں تو تھا، یعنی کہ میں نے اور آپ نے تو نہیں مانگا نا، اس کے باوجود اللہ نے دے دیا. یہ کتنا بڑا احسان ہے. ورنہ ہم اس وقت کیا ہوتے؟ بھیڑ بکریوں کی طرح جانور، اور پتہ نہیں ہماری کیا حالت ہوتی، جانوروں سے بھی بدتر ہوتے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المعصومین، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، خاتم المعصومین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات گرامی ہمیں عطا فرمائی ہے. فرمایا یہ میرا احسان ہے. اس میں ایک جملہ یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھو، آپ بھی بڑے احسان کرتے ہوں گے، بڑی سخاوتیں کرتے ہوں گے، بڑی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوں گے، اللہ اور توفیق دے. لیکن ساری سخاوتیں کرتے 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 آدمی کوئی کہے نا کہ یار یہ آپ اتنا ماشاءاللہ مالدار ہیں، اتنا خرچہ کرتے ہیں، یہ جو کوٹھی آپ نے بنائی ہے نا مجھے بڑی پسند آئی، آپ نے اپنی مرضی سے اپنی پسند کے مطابق بنائی، یہ ذرا دے دو. وہ سوچ میں پڑے گا یار ان اتنی فری نہ ہو نا تسی. لیکن اللہ توفیق دے گا، کہے گا جناب بسم اللہ لے لو. آپ سے دو چھینے. آپ کا یہ موبائل بڑا زبردست ہے، کیا بات ہے یار، میں نے بڑا مہنگا لیا، بڑا مشکل لیا. آپ پھر تعریف کریں، کہے گا اچھا یار تو یہ لے لے. ہے اس کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، گھڑی بڑی اچھی لگ رہی ہے. یہاں تک کہ اولاد بھی مانگو، اولاد بہت محبوب ہوتی ہے نا، بندہ وہ بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ محبوب ایک نسبت ہوتی ہے بیوی کی، کہ سب سے زیادہ محبوب ہے. چلو اولاد کی محبوبیت اپنی جگہ، بیوی کی محبوبیت اپنی جگہ. کسی سے مانگا جائے وہ لڑ پڑے گا آپ سے. ہاں وہ صحابہ کی شان ہے کہ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے جہاں دکانیں تقسیم کی، جہاں گھر تقسیم کیے، وہاں بیویوں میں بھی حق دیا کہ ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسرے صحابی سے کہا آپ نکاح کریں، آپ بھی اپنا گھر بسائیں. کیونکہ ہمارے اندر بھائی چارہ، یہ اتحاد امت کے نعرے لگانے والے کھوکھلے لوگ جن میں ایمان ہی نہیں ہوتا ہے، منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، انہوں نے نہیں، ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بھائی چارے کا حکم دیا ہے، اتحاد کا حکم دیا ہے، شفقتوں کا حکم دیا ہے، مل جل کر کے چلنے کا حکم دیا ہے. یہ تو شان صحابہ میں ملے گی. بیوی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. بیوی ہی کو محبوب بھی کہا جاتا ہے. آدمی بڑے سے بڑا سخی ہو، سب کچھ دے گا، اپنا محبوب کوئی دینے کے لیے تیار، بولو، اپنا محبوب کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ اللہ کی ذات کی رحمتوں کی وسعتیں ہیں کہ بنایا اپنا محبوب، اپنے ہاتھوں سے بنایا، سجایا، سنوارا، تفصیلات ہے، بنا کر کے اپنا محبوب اپنے بندوں کو دے دیا. یہ لو میں تم پر احسان کر رہا ہوں، لیکن اس کی قدر کرنا.
اس کا خیال کرنا، ان کی تابعداری کرنا، ان سے محبت کے تقاضے پورے کرنا، ان کا احساس کرنا. تو محسن انسانیت میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے احسان تو میں کر رہا ہوں کہ میں اپنا محبوب نبی بنا کر، رسول بنا کر تمہارے اندر بھیج رہا ہوں. اور پھر جس کو بھیجا وہ بے مثل و بے مثال، جہاں اور اوصاف و کمالات وہاں محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. پھر ایسے محسن ہیں کہ زمینوں کے لیے محسن، آسمانوں کے لیے محسن، زمین والوں کے محسن، آسمان والوں کے محسن، اپنوں کے محسن، بیگانوں کے محسن، مسلمانوں کے محسن، کافروں کے محسن، بڑوں کے محسن، چھوٹوں کے محسن، مردوں کے محسن، عورتوں کے محسن، بچوں کے محسن، بچیوں کے محسن، اور علماء کے محسن، طلباء کے محسن، مجاہدین کے محسن، فقہاء کے محسن، عابدوں کے محسن، سجدہ کرنے والوں کے محسن، سخاوت کرنے والوں کے محسن، عدالت میں بیٹھنے والوں کے محسن، ساری کائنات کے محسن ہے. کوئی بھی کائنات کا طبقہ ایسا نہیں جو کہے کہ مجھ پر تو رسول اللہ کا کوئی احسان نہیں. وہ ظالم، جب تیری حیثیت ہے، تیری پہچان ہی رسول اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے، چاہے تو اسلام میں ہے یا کفر میں ہے، کسی جگہ پر ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے دیکھا جائے تو تیرے لیے یہ تھوڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی امتوں میں اپنے نافرمانوں، اپنے نبی رسولوں کے نافرمانوں کو عذاب بھیج کر تباہ و برباد کیا. وہ قوم سمود، وہ قوم عاد، وہ سارے عذاب تمہارے سامنے ہیں. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یہ اللہ کا پیغمبر کافروں کے لیے بددعا کر رہا ہے، اور کافر جو ہے وہ لمحہ بھر میں پیوند خاک بھی کر دیے جا رہے ہیں، خاک بنا کر اڑایا بھی جا رہا ہے اور انہیں برباد بھی کیا جا رہا ہے. مگر کوئی کافر کہے کہ آپ کے نبی میرے لیے محسن نہیں، تو اسے کہے کہ مکہ والوں نے تو اللہ سے مانگ کر کے کہا تھا امطر علینا حجارۃ من السماء. اگر واقعی یہ نبی اور رسول ہیں، سچے ہیں، تو آپ کے نبی ہیں، تو یا اللہ پھر ہماری بدبختی ہے، ہمارے اوپر پھر آسمان سے پتھر برسا. اللہ نے کہا تھا بےایمانیاں، بدتمیزیاں، گستاخیاں، شرارتاں چھڑ دیو، میں تھوڑا لحاظ صرف اس وجہ تو کر رہا ہوں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ تم میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس لیے تم بچتے جا رہے ہو، اس لیے تمہارا لحاظ ہے. ورنہ میں رب وہی ہوں جس نے قوم عاد کو، قوم سمود کو تہو بالا کر کے رکھ دیا، جس نے کونوا قردۃ خاسئین کی تصویر کافروں کو بنا کر کے رکھ دیا، بندر بنا کر کے رکھ دیا، جس نے مفصفانہ وَدَّمَ آیات مفصلات ان میں ٹڈیاں بھیج کر، محنت بھیج کر، خون کا عذاب بھیج کر، دیگر عذاب بھیج کر انہیں تہو بالا کر کے رکھ دیا. میں علی کل شیء قدیر، وہی قدرت کاملہ کا مالک ہوں. کافروں، میرے محبوب کو ستانے والوں، میرے محبوب پر ظلم و تشدد کرنے والوں، میرے محبوب کی گستاخیاں کرنے والوں، میں رب قدرت کاملہ رکھتا ہوں. اجتماعی طور پر تمہیں بھی تہو بالا کر کے رکھ دوں، فرشتوں سے کہہ کر بستیوں کو اٹھا کر کے، الٹ کر کے، پٹک کر کے رکھ دوں. لحاظ اس بات کا ہے کہ وہ انت فیہم، کہ تم میں میرا محمد رہتا ہے. اس نسبت کا لحاظ ہے. ورنہ یہی ہوا تھا نا، حضور اسلام ابھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے تو جو قحط پڑا مکے میں، پھر وہی ظلم و تشدد کرنے والے آئے حضور کے پاس منت سماجت کے لیے کہ حضرت دعا تو کیجیے. مانتے نہیں ہیں، مگر یہ تسلیم ہے کہ آپ مانگیں گے تو رب دے گا. مہربانی کرے، بچے مر رہے. کل جب صحابہ کے بچے سسکیاں باندھ رہے تھے طائف کے میدان میں، اس میں شیب ابی طالب میں، اس وقت انہیں حیا نہیں آیا، اب انہیں خیال آیا تو جیسے ہی گئے پیچھے اللہ کی گرفت آئی، پھر جا کر حضور کی دعا کروائی. پھر نسبتیں وہی. تو کافروں کے لیے بھی محسن ہیں. وقت نہیں، میں چونکہ عنوان مجھے دوسرا بھی ساتھ دے دیا، میں چند جملوں میں جب اشارہ ہوگا میں اس کو مکمل کرتا ہوں. دیکھیں، ایک ترتیب سے بات لیں. مرد کے لیے محسن کئی اعتبار سے، اور اس میں خامن ہے نا، تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت بیوی کو کہتا کہ آپ نے خامن کا سجدہ کر. یہ کہہ کر آپ نے خامن کو اعزاز دیا، آپ نے خامن کو عزت عطا کر دی.
آپ بیوی کے لیے بھی محسن، امت کے میرے اور آپ کی بیویوں کے لیے بھی محسن۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم اہلی، سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ، یعنی کہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ یہ بیوی کو اعزاز دے دیا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا کہ ہماری آر کا سبب بنتی ہے، کسی کے نکاح میں کسی کے بستر پر جائے گی۔ آقا تشریف لائے تو وہ صحابی رو کر اپنا واقعہ سناتا ہے، چاند جیسی بچی اللہ نے مجھے عطا کی، میں نے بیوی سے کہا اس کو نلاؤ دلاؤ تیار کرو، کہاں لے کے جانا ہے؟ سیر کے لیے لے کے جانا ہے۔ بچی بھی باپ کے ساتھ بڑی محبت پیار کے ساتھ چل پڑی، دور جنگل میں جا کر گڑا گودنا شروع کیا، اور بچی نے پوچھا بھی کہ ابا کیا کرتے ہو؟ خاموشی ہے، پسینہ باپ کو آ رہا ہے۔ بچی اپنے دوپٹے کے پلو سے گویا کہ باپ کے پسینہ بھی صاف کر رہی ہے، معاونت بھی کر رہی ہے۔ اسے کیا پتا تھا یہ گڑا کس کے لیے کھودا جا رہا ہے؟ کچھ دیر کے بعد جب گڑا تیار ہو گیا کہ اس میں یہ بچی آ سکتی ہے، تو وہ صحابی کہتے ہیں اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ رو کر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مجھے ذرا بھی رحم نہ آیا، میں نے اپنی چاند جیسی بچی کو بالوں سے سر کے بالوں سے پکڑا، کھینچا، جھٹکا دیا، گڑے میں گرا دیا۔ وہ پوچھتی رہی ابا میرا قصور تو بتا، ابا میرا جرم تو بتا، میں تیرے لیے بوجھ ہوں تو مجھے آزاد کر دے، میں تیرے لیے شادی وغیرہ کے لیے مسائل پیدا کرنے کا سبب ہوں، یا تیرے لیے کوئی بھی مسئلہ مجھے اللہ کے آسرے پر چھوڑ دے، مگر میرے ساتھ یہ ظلم تو نہ کر۔ مگر کہا میں نے ایک نہ سنی، میں رسم و رواج کو سامنے رکھ کر کے مٹی ڈالی، مٹی تلے اپنی چاند جیسی بچی کو میں دبا کر کے آ گیا، اور میری کان پر چون تک نہ رینگی۔ قیامت کے دن اسی بارے میں قرآن کہتا ہے سوال ہوگا کہ ان کو کیوں آپ نے زندہ درگور کیا؟ کہا یہ صورتحال کی بچیوں کے متعلق، کافر اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اس لیے کہا کہ بیٹیوں کے لیے بھی رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا خبردار، بیٹی رحمت ہے، وہ بہن کی صورت میں ہے تو راحت ہے، وہ بیوی کی صورت میں ہے تو تیری زندگی ہے، تیری رفیقہ حیات ہے۔ یہی جب ماں کے مقام پر جاتی ہے تو آقا فرماتے ہیں الا ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تلاش کرنی ہے تو اسی ماں کے قدموں میں تلاش کرو، جو بیٹی سے درجہ بدرجہ بڑھتے ہوئے بہن بنی ہے، بیوی بنی ہے، پھر ماں کے درجے تک چلی گئی ہے۔ آج جنت کہا اسی کے قدموں میں تمہیں ملے گی۔ آپ غلاموں کے لیے بھی رحمت ہیں، غلاموں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ کے آخری جملے بھی اور خطبہ حجۃ الوداع میں بھی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، جہاں نماز کے اہتمام کا حکم دے رہے ہیں وہاں غلام اور بانگیوں کے حقوق کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ مزدوروں کے لیے بھی محسن ہیں کہ مزدور، ایک شخص آیا حضور اسلام کو ہاتھ دکھائے، بڑے سخت ہو رہے تھے، گڈھے پڑے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزدور آدمی ہوں، محنت مزدوری کرنے کی وجہ سے یہ میرا حال بنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، یہ جو محنت مزدوری کر کے خون پسینے کی حق حلال کی کمائی کھاتا ہے نا، یہ اللہ کا دوست ہے۔ اس پر احسان کر کے مزدور کی شان بڑھا دی، بتا دیا اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دو، اس کو چکر مت لگواؤ، یہ اس کا حق بتا دیا۔ اسی انداز میں دیکھا جائے تو جنات ہیں، جنات کے حقوق آپ ان کے لیے بھی محسن ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، پوری سورت قرآن کی زینت بھی بنی اور جنات کی ہدایت کا سبب بھی بنے، ان کو ایمان نصیب ہوا، اور پھر دیگر بہت سارے اعزازات۔ حضور نے فرمایا قضاء حاجت کے لیے باہر زمینوں میں جاتے ہو، وہاں پر آپ جب قضاء حاجت کرو تو ہڈی سے صفائی مت کرو، اس لیے کہ یہ ان کی خوراک ہے، اس خوراک کو خراب نہ کرو جو جنات کی خوراک ہے، اس کو محفوظ کر کے اس اعتبار سے آپ نے ان پر بھی احسان کر دیا، دیگر بھی احسانات ان کے لیے موجود ہیں۔ اسی انداز میں دیکھا جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ درختوں کے بھی محسن ہیں، آپ شجر کے بھی محسن ہیں، زمینوں کے بھی محسن ہیں، آسمانوں کے بھی محسن ہیں، آسمانوں کے بھی محسن ہیں۔ درختوں کے متعلق فرمایا کہ درختوں کے پتے بلا وجہ مت جھاڑو کیونکہ یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھلدار درخت کے نیچے پیشاب مت کرو، اس لیے کہ یہ جس طرح سورج ڈھلتا ہے، اس سورج کے ڈھلنے کے ساتھ ساتھ یہ درخت کا سایہ کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کبھی آپ رکوع میں جاتے ہیں کبھی آپ سجدے میں جاتے ہیں، جس طرح کبھی آپ گھٹتے ہیں کبھی بڑھتے ہیں، اس طرح یہ درختوں کی بھی عبادت کا سلسلہ ہے، اس میں مداخلت مت کرو، بلا وجہ اس کو کاٹو مت، بلا وجہ سبز و شاداب درختوں کو خراب مت کرو۔ درختوں کے لیے بھی آپ محسن ہیں، پتھروں کے لیے بھی آپ محسن ہیں کہ آپ نے
آپ کے لیے آپ کا کلمہ پڑھنا ان کو نصیب ہوا، زمینوں کے لیے محسن، آسمانوں کے لیے محسن۔ ایک لمبا عنوان ہے علماء کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن، العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کر کے یا اس کے مفہوم کی دیگر حدیث بتا کر آپ نے علماء کو بھی اعزاز عطا فرما دیا۔ طلباء اور معلمین کے لیے بھی محسن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پڑھنے والے پڑھانے والے کہا سب سے بہتر یہ ہیں جن کو دنیا آج فضول سمجھتی ہے، منائیت کا تانا دیتی ہے، دیگر تانا تشریح ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ سب کے لیے آقا محسن ہے کہ یہ میری امت میں سب سے بہتر ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں۔ آپ یتیموں کے بھی محسن ہیں۔ ایک بچہ عید کے دن نبی علیہ السلام نے دیکھا تو رو رہا تھا، باقی نئے کپڑے پہن کر کے کھیل رہے تھے۔ حضور نے پوچھا تو کیوں نہیں کھیلتا، تو کیوں نہیں ہنستا؟ کہا میری نہ اماں ہے نہ ابا ہے جو مجھے کپڑے پہنائے، نہلائے دھلائے، میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئے۔ یہ تو ماں باپ والے ہیں، اس لیے کھیل بھی رہے، کپڑے بھی اچھے ہیں، نظام بھی اچھا ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس یتیم بچے کو لے کر کے گھر چلے گئے۔ عائشہ اس کو نہلا دھلا دو اور اس کو حسن و حسین میں سے کسی کے کپڑے پہنا دو اور تیار کر دو، کنگا کر دو، بالوں میں تیل لگا دو۔ جب وہ تیار ہو گیا تو اس بچے سے کہا آئندہ نہیں کہنا کہ میں یتیم ہوں، آئندہ نہیں کہنا میں یتیم ہوں، عائشہ تیری اماں ہے، محمد تیرا ابا ہے۔ یہ کہہ کر پھر ساتھ لے کر کے آئے، ہنستا کھیلتا ہوا ان بچوں میں لا کر کے کھڑا کیا تاکہ احساس کمتری جو پیدا ہوا تھا وہ احساس برابری پیدا ہو جائے۔ اگر تمہارے ابا و اجداد ہے تو مجھے محمد مل گیا، میں بھی لاوارث اور یتیم نہیں ہوں، میری نسبتیں بھی قائم ہو گئی۔ اور بعض روایات میں علماء نے لکھا ہے کہ ساتھ جا کر کے مسجد میں لے گئے، وہ نیچے بیٹھا، حضور نے کہا ادھر نہیں، ادھر میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو۔ ممبر پر بٹھا کر امت کو پیغام دیا کہ یتیم کو حقیر مت سمجھو، اس کے سر پہ ہاتھ رکھو گے، جتنے بال نیچے آئیں گے تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ آپ ان کے لیے بھی محسن ہیں، ساری کائنات کے لیے محسن، عادلوں کے لیے محسن، وکیلوں کے لیے محسن، تاجروں کے لیے محسن۔ تفصیلات ہیں، پوری امت کے محسن، پوری بولو نا یار، پوری امت کے محسن۔ میں اور آپ سوئے رہتے ہیں، نبی علیہ السلام مینا میں بھی ہمارے لیے دعائیں کر گئے، عرفات میں بھی ہمارے لیے رو کر کے گئے، سجدوں میں لمبے لمبے سجدے، اور فکر امت کی، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ وہ عرش معلیٰ پر معراج نصیب ہو گیا۔ بندہ ہوتا ہے بھی اتنی بڑی جگہ پر چلا جائے، کسی صدر صاحب وزیر اعظم کے پاس، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میری عوام کے کام ہوں یا نہ ہوں، سماجی کاموں میں کوئی ان کو فائدہ ہو نہ ہو، میرا کھاتا پورا ہونا چاہیے۔ اپنے لیے سب کچھ الاٹ کراتا ہے، قوم کی ووٹیں لے کر کے جاتا ہے، ان کی فکر نہیں کرتا۔ عمومی یہ بات میں کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام گئے وہاں، اپنے لیے کرتے نا، معراج پر جا کر کے بھی اپنے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے مانگا۔ کل قیامت کے دن بھی جو آخری بات ہوگی اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، امت کی ہی بات کریں گے، اس لیے ماننا پڑے گا کہ میرے اور آپ کے، بڑوں کے، چھوٹوں کے، بڑوں کے لیے حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، بڑوں کا ادب کرو، بڑوں کو کہا چھوٹوں پر شفقت کرو، یہی خیال کرو گے تو دونوں کے حقوق کا خیال ہوگا۔ ہر ایک کا حق بتایا، اس کی شان بتائی، اس کا مقام بتایا، اس کی حیثیت بتائی، پڑوسی کے حقوق بتاتے ہوئے حضور فرماتے جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اتنی تاکید کی کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وراثت میں بھی پڑوسی کو حق نہ دے دیا جائے، اتنے پڑوسی کے حقوق بتائے۔ اس لیے میں نے کہا نبی علیہ السلام سب کے محسن ہیں، مسلمانوں کے بھی، غیر مسلموں کے بھی، انسانوں کے بھی، جانوروں کے بھی، جنات کے بھی، حیوانات کے بھی، جمادات کے بھی، نباتات کے بھی، زمینوں کے بھی، آسمانوں کے بھی، فرشتوں کے بھی محسن۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا جبرائیل سناؤ کیا حال چال ہے، کیا مزاج ہے، کیا سمجھتے ہو اپنا مستقبل کیسا ہے، تمہارا منزل کیا ہوگی، انجام کیا ہوگا؟ نبیوں سے تمہارا تعلق رہا ہے، سارے نبی رسولوں کی خدمت کی ہے، زیارت کی ہے، صحبتیں کی ہے، مقام اتنا بڑا ہے، انجام کیا ہوگا؟ ہم تو انسان ہو کر، گناہوں کے پتلے ہو کر کے پھر بھی گناہوں سے بچتے نہیں۔ اور جبرائیل فرشتہ ہو کر کے کہتا ہے شیطان کے انجام کو دیکھتا تھا تو ڈر لگتا تھا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ پھر کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ کے ذریعے مجھے اپنی حیثیت کا پتہ لگا کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ پھر مجھے کچھ تسلی ہوئی، اس لیے آقا تو میرے بھی محسن ہیں کہ آپ کی وجہ سے مجھے اپنی نجات کا پروانہ تو مل گیا کہ خیر ہو جائے گی کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہوا ہے۔
اور پھر اس امت کے محسن آدم अलैहिस्सलाम ترتیب سے ہٹ کر کے بات کی. اللہ نے فرمایا جنت سے تشریف لے جائیں. ظالموں انہوں نے تو کہا تھا نا کہ بھول گیا میں درخت کے پاس چلا گیا. میں اور آپ دن بھر میں دن رات میں جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں. اللہ پھر بھی نہ امت سے نکالتا ہے نہ اپنی رحمت سے نکالتا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں تو توبہ کر, ابھی معافی مانگ, میں ابھی معاف کر دیتا ہوں. پہلی امتوں کے لیے نماز آپ نے جامع مسجد صدیق اکبر 12 قوم میں پڑھنی ہے. آپ کراچی گئے ہوئے, پشاور گئے ہوئے, جہاں بھی گئے ہوئے, نماز ادھر آ کر کے پڑھیں گے. حضور امت کے لیے محسن فرمایا جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے قبلہ رخ کرو. یہ ساری زمین آپ کے لیے پاک کر دی گئی ہے, زہری نجاست نہ ہو تو نماز جہاں ٹائم ہو جائے وہاں پڑھ لو. کپڑا ناپاک ہو گیا, پہلی امتوں کو حکم ہے اس کو کاٹو یہاں سے. یہ واسکٹ ہے آپ نے بڑی قیمتی بنائی ہے, یہاں ناپاک ہو گئی, کہا ادھر سے اس کو کاٹو, یہ ٹکڑا علیحدہ کرو تب پاک ہوگی. یہ ڈرائی کلین سے پاک نہیں ہوگی. اس امت کے لیے حکم ہے کہ اس کو پاک کرنے کی نیت سے 3 بار دھو لو, اس پر پاکی کا حکم آ جائے گا. پہلی امت گناہ کر رہے ہیں, دروازے کے اوپر صبح لکھا ہوتا تھا کہ آج اس گھر میں یہ بدماشی ہوئی ہے. اب تو اللہ پردے ڈال ڈال کر ہماری بدعماریوں کو کتنا چھپاتا ہے. اور ہم ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے پاؤں کھینچ کر یہ دجالی فتنہ موبائل ہے, بڑا ہو یا چھوٹا ہو, اپنے ہو یا بیگانے ہو, ہر ایک کے راز فاش کرتے ہیں, ہر ایک کے اوپر تنقید کرتے ہیں, ہر ایک کی ٹانگیں کھینچتے ہیں, ہر ایک کو برا کہتے ہیں. جہاں کفر پر تنقید ہے وہ ایک مستقل حکم ہے, لیکن بلا وجہ کسی کی چادر کو اچھالنا, کسی کی عزت کو اچھالنا, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, یہ دونوں حکم اس کے اندر موجود ہیں. کہاں نہیں کرنا اور کہاں کرنا ہے, دونوں احکامات موجود ہیں. اس وقت جو گناہ ہوتا تھا دروازے پر لکھا جاتا تھا, اب کہا گیا گناہ کر رہے ہیں نا, میں دیکھ رہا ہوں, لیکن جب میں معاف کرتا ہوں تو اس کو کہیں بیان نہ کر, اس کو عام نہ کر, کسی کی پردہ دری نہ کر, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. تو معاف کرے گا, تجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا یہ بہت بڑے مجرم تھے, ان کو معاف کیوں کیا ہے. وہ یہ رحمتیں ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری امت کے محسن ہے. گناہ ہوتا تھا, اس کی سزا اگر قتل ہے تو اللہ اسی وقت حکم دیتے تھے فقتلوا انفسکم, چھری چکتے اپنے گردن تے چلا. ہن تو خودکشی ہے نا, یا اندھیرا ہوگا تو دوسرے کو مار, اس کو نہ پتہ لگے تو یہ بدلہ ہوگا, یہ تیری توبہ قبول ہوگی. تو جب تک اپنی جان نہیں دے گا توبہ قبول نہیں ہوگی. اب ادھر گناہ کیا, ادھر اللہ سے معافی مانگ لی. اگر حدود کا ہے, سزا ہے, اس کا بھی محدود ایک سلسلہ ہے, پھر بھی معافی ہے, پھر بھی توبہ ہے. یہ امت پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں, پوری امت کے محسن ہیں, پوری کائنات کے محسن ہیں, پوری انسانیت کے محسن ہیں. بات ختم کروں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری اللہ کی کائنات کے محسن, اور صدیق اکبر آپ کا محسن. ابھی بھی سوئے ہوئے ہو, صدیق اکبر آپ کا محسن, مبالغہ آرائی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گے کل قیامت کے دن رب کہیں گے لاؤ اپنے امت کو حساب کے لیے پیش کرو. سب سے پہلے صدیق اکبر کو آگے کیا جائے. صدیق کامل نام اعمال کو دیکھ کر اللہ کا جلال غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا کہ محبوب تو نے اس کو پیش کر دیا, اس کے بعد شاید میں حساب کی ضرورت ہی نہیں, میں کس کا حساب لوں اور کیا لوں. ہاں لیکن بھونکنے والے تبرہ کرنے والوں کا حساب ضرور ہوگا, ان کا حساب ضرور ہوگا. وہ وہاں بھی جبے کبے پہن کر کچھ بزرگوں کے چوغوں میں گھس کر کے آنے کی کوشش کریں گے کہ مولوی صاحب ادھر آؤ نا, اتھے تو سانو سارا دے دے دے, سوچے بھی سارا ناراض نہ ہونا میری باتوں سے, اتھے بھی ذرا سارا دو نا. اتھے مولوی صاحب کہیں گے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اتھے سانو اپنی پئی ہے, ماں پیو کم نہیں آ رہے, بہنا بھرا بیوی بچے کم نہیں آ رہے, میں تیرا کتھے تعاون کرا, جا بڑا کم کر. انشاءاللہ میرے اکابر جائیں گے جنت میں, کہو انشاءاللہ. یہ کمیاں کوتاہیاں ہر ایک پہ ہوتی ہیں. اب وہ کدھر جائے گا, اس کے جبہ دستار دیکھ کر کے نبی علیہ السلام فرمائیں گے بھئی ان کو آنے دو, بھئی رستہ دو, یہ حضرت صاحب آ رہے, آنے دو, آنے دو, بڑے اچھے آدمی ہیں, اور یہ اللہ کا حکم ہوگا تو فرشتوں لے جاؤ ان کو جنت میں. فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شکلوں پر, ان کے لباس پر نہ جائیں, یہ بڑے بدبخت ہیں, امت میں انہوں نے بدعات بھی پیدا کی, انہوں نے دین میں خرابیاں بھی پیدا کی, اور سب سے بڑی بات کہ آپ کے صحابہ جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھے
یہ ان کو نام لے لے کر بھونکتے تھے، تبرے کرتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے، آپ ان کو کہہ رہے ان کو لے کے جائیں۔ حضور فرمائیں گے اچھا، تو پھر ساتھ ہی آقا کہیں گے سحقن سحقن، مجھے تو نہیں پتا تھا، میں تو ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر سمجھا کہ اپنے ہی ہیں کوئی، سحقن سحقن۔ ترجمہ پتہ ہے کیا؟ آسان ترجمہ خادم رضوی صاحب کی زبان میں کرتا ہوں، دور دور کہا جائے گا، دور دور، تمہارا ادھر ٹھکانہ نہیں ہے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ وہ کہیں گے حیدر، حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حیدر نہیں حیدر ہے جہنم والے پاس ہے، جڑے تواڈے کرتوت ہیں، جڑے کچھ تسی پاکستان وچ کر کے آئے ہو، دنیا وچ کر کے آئے ہو، یہاں بھی اس کی نشانی آپ کو مل سکتی ہے۔ ذمہ داری سے جملہ کہتا ہوں، علماء سے پوچھ کر قبر کھولیں بھونکنے والوں کی، قبلہ رخ بھی نہیں ہوگا، شکل بندر سے بدتر ہوگی۔ جو عملی تبرہ کرتا ہے صحابہ پر، چاہے جائے کہ اس کو جنت میں داخلہ مل جائے، اور ویسے بھی جنت میں داخلے کے وقت امت میں سے تو پہلے ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے، اول من يدخل الجنت من امتی ابا بکر۔ اب صدیق اکبر کھڑے ہیں، تم ظالموں ان کو مانتے نہیں ہو، کدھر سے اندر جاؤ گے؟ جی 8 دروازے ہیں، کسی نہ کسی پاسوں لنگ جاؤں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے، صحابہ نے حضور سے پوچھا جنت کے 8 دروازے ہیں، مختلف ناموں سے اوصاف سے پکارا جائے گا، زیادہ نمازیں پڑھنے والا ادھر سے آئے، زیادہ روزہ رکھنے والا جہاد کرے ادھر سے آئے۔ آقا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، بلائیں گے، تمنا کریں گے ہمارے ہاں سے حضرت گزرے؟ کہا ہاں ایسا بھی ہے، اور میں امید کرتا ہوں وہ صدیق اکبر ہو۔ جب جنت کے ہر دروازے پر صدیق کا پیرا، جنت کے ہر دروازے پر صحابہ کا پیرا، ایک بے ایمان پنجاب میں ٹی وی کے پروگرام میں کہہ گیا نا، جواب نہ دے سکا نا سوالوں کے، تو اٹھ کر بھاگ گیا۔ اب اپنی قوم نے پکڑ لیا، بھئی تو آج ہماری ناک کٹوا دی، تو جناب ان کو جواب نہیں دے سکا، یہ جو شیعوں کو کافر کہتے ہیں، شیعہ کافر کے نعرے لگاتے ہیں، ہمارے ناک میں دم کیا ہوا ہے، آج تو اپنی ناک کٹوا کے آ گیا ان کے پاس بیٹھ کر، ان کے سوالوں کا، ان کے دلائل کا جواب نہیں دے سکا۔ اب اس نے اپنے پیٹ کے سسٹم کو تو بچانا تھا نا، انہیں کہا تو انہیں پتہ ہی نہیں لگا میں کیا کر کے، انہیں کہا کیا کیتا ہے تو؟ انہیں کہا میں اٹھ کر کے یہ پیغام دے کے آیا ہوں، جہاں صحابہ کی شان بیان ہوتی ہے ہم اٹھ جایا کرتے ہیں نفرت کا اظہار کر کے، بغض کا اظہار کرتے ہوئے، ویر کا اظہار کرتے ہوئے، دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے ہم اٹھ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے میں تو بغض کا اظہار کر کے اٹھ کے آیا ہوں کہ وہاں صحابہ کی شان بیان ہو رہی تھی، ہم وہاں نہیں بیٹھتے معاذ اللہ جہاں صحابہ کے شان کے تذکرے ہوں۔ میں نے کہا یہ اس کا جذبہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ازل سے فیصلہ ہے، ازل سے فیصلہ ہے۔ عزو علیکم الانامل من الغیظ، اس دور کے غیظ و غضب صحابہ سے کرنے والوں کی بات قرآن نے بیان کی کہ منہ میں انگلیاں دے کر بلال کو دیکھ کر سیخ پا ہوتے تھے، یہ ہمارا غلام تھا، اب چلتا زمین پر ہے، پاؤں کی ہٹ بات جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ صحابہ کی شان ہے، غیظ و غضب میں جل بھن جاتے تھے۔ تو جواب میں اللہ نے یہ نہیں کہا دوستو بزرگو تسی بھی کلمہ پڑھ لو تو انہی میں سیدھی راہ لا دینا، یہ بات جملہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کل میں ریمنڈ میں تھا، ریمنڈ کے بزرگ ہماری کانفرنس میں بھی تشریف لائے تھے، کل رات کے بیان میں بھی میرے ساتھ تشریف فرما تھے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے، کابر تو جدا ہو گئے، بہت سارے چلے گئے، لیکن جو ہیں ان کی قدر کرو تاکہ یہ دین کا سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے اور ہم اس کے حصہ دار بنے رہے۔ تو کہا کل موتو بغیظکم، میرے محبوب کے صحابہ سے بغض رکھنے والے کے لیے اللہ نے کوئی نرم پیغام نہیں دیا، یار چلو کوئی بات نہیں، آج نہیں سمجھا تو کل سمجھ جائے گا۔ اللہ نے کہا محبوب ان سے کہو کہ تم مر جاؤ اسی حال میں۔ جس طرح ہمیں کسی سے غصہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اللہ کرے تم مر جائے جان چھوٹے، اللہ بھی کہنا چاہ رہے اس دھرتی پر رہنے کا نبی کے گستاخ صحابہ کے گستاخ کو کوئی حق نہیں ہے۔ کل موتوں میں غیظکم، مر جاؤ تم، برباد ہو جاؤ۔ تو آج کہہ رہے کہ جہاں صحابہ کی شان بیان ہوتی ہے ہم وہ محفل چھوڑ جاتے ہیں، اور تو نے تو محفل چھوڑی ہے، اللہ نے صحابہ کے بغض کی وجہ سے تجھ سے دنیا چھوڑوا دی۔ وہ چند دنوں بعد مر گیا، حالانکہ چلتا پھرتا تھا، چند دنوں کے بعد مر گیا، قبر میں گیا، آگے یہ ہوگا کہ جی ہم ادھر جائیں گے، وہاں تم کہتے ہو صحابہ کو ہم مانتے نہیں، صحابہ میں برداشت نہیں، تو میدان حشر میں کون ہوں گے؟ انبیاء کے بعد کون ہوں گے؟ صحابہ ہوں گے۔ جنت کے دروازوں پر کون ہوں گے؟ جنت کے محلات میں کون ہوں گے؟ جنت کے باغات میں کون ہوں گے؟ جنت کے حور و غلمان کے پاس کون ہوں گے؟ جنت کی چاروں نہروں پر کون ہوں گے؟ یا پیغمبر ہوں گے
صحابہ سے مراد صرف میری جماعت نہیں، سارے مسلمان جو صحابہ کے سپاہی ہیں، تو جب جنت میں سارے صحابہ ہوں گے، صحابہ کے سپاہی ہوں گے، تجھے تو برداشت نہیں اپنے منہ سے اعلان کرتا ہے، تو تو جنت میں کیا لینے جائے گا؟ آخر ٹھکانہ تیرا تو پھر وہی ہے نا، جہنم ہے، اگر ہدایت نہ ہوئی تو جہنم ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ اللہ کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، خبردار جو ان کے ساتھ دوستی تعلق قربت اختیار کی تو ان ظالموں کے ساتھ کہیں تمہیں بھی آگ کی گرفت میں نہ آنا پڑ جائے، اس لیے بچ کے رہو۔ تو ہمیں صحابہ کے تذکرے عام کرنے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت، محسن انسانیت کے تذکروں کو بھی عام کریں گے انشاءاللہ، ان کے نقش قدم پر بھی چلیں گے، آپ کو اس کا حسنہ آپ کے اخلاق کو اپنائیں گے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے۔ ادھر کہتے ہیں جی ہم عشرہ عشق رسول منائیں گے، اور آپ نے فیض آباد میں کل سے دیکھا ہے عشرہ عشق رسول منایا جا رہا ہے، ڈنڈے دے کر عاشقوں کو روکنے کے لیے، لاہور کے اندر بھی منایا جا رہا ہے۔ یہ حکمرانوں کا عشق مصطفیٰ ہے معاذ اللہ، یہ حکمرانوں کا عشق رسول ہے کہ نبی علیہ السلام کے عشق کے لیے، نبوت کی رسالت کی ناموس کے تحفظ کے لیے میدان میں نکلنے والوں کو کبھی پھانسیاں، کبھی ان پر کیس، کبھی مقدمات، کبھی ہتھ کڑی، کبھی بیڑی، کبھی ان پر سیدھے فیر گولیاں، کبھی ڈنڈے لے کر کے رستے میں پورا ملک بند کیا ہوا ہے۔ یہ عالمی طاقتوں کو دکھاؤ نا کہ ہم کیسے عاشق رسول ہیں۔ لعنت ہے حکمرانوں کی پالیسیوں پر، تمہاری سوچ پر۔ تم اپنی عزت کے خلاف تو بڑے بڑے آپریشن کر لیتے ہو کہ فلاں نے فوج کو کیوں کہا یا کیا کہا، یا حکمرانوں کو کیا کہا، فلاں کو کیا کہا۔ تمہارے اندر ذرہ بھر بھی، رتی بھر بھی ایمان یا عشق رسول اور عشق مصطفیٰ کا شہبہ ہوا تو ایک آپریشن تم گستاخوں کے خلاف کرو نا، ایک آپریشن تم نبی علیہ السلام صحابہ بیت کو نام لے کر بھونکنے والوں کے خلاف کرو نا، کہ یہ بدعملی اور یہ بدبختیاں ختم ہو، پھر نہ کوئی جلوس ہو، نہ کوئی دھرنے کی ضرورت ہو۔ ادھر تو تمہیں توفیق نہیں ہوتی، ادھر دعویٰ ہے کہ ہفتہ عشق رسول منائیں گے، فیض آباد میں ادھر سرکاری بینر لگا نبی علیہ السلام کی شان میں، اشعار لکھیں گے، اور آج ادھر ہی فورسز ڈنڈے لے کر کھڑی ہے نبی کے عاشقوں کو مارنے اور روکنے کے لیے۔ ہم ایسی پالیسی کے بالکل مذمت کرتے ہیں، تم دیکھتے ہیں، لعنت دیکھتے ہیں۔ ہاں کسی بدامنی کے بھی حق میں نہیں کہ کوئی روڈ بند کرے، کوئی بلاک کرے، کوئی گاڑیاں توڑے، کوئی آگ لگائے، کوئی قانون کے حق میں لے، اس کے حق میں نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تم ان کے ساتھ اس طرح رویے کے ساتھ پیش آؤ کہ جس طرح شاید یہ کوئی انڈیا سے آئے ہیں۔ ذرا شرم و حیا نہیں تمہیں؟ مہنگائی کہاں پہنچا دی، ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ گستاخوں کے لیے تمہارے پاس کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی گرفت کی تمہارے اندر ہمت طاقت نہیں ہے، اور محبت کا اظہار کرنے والوں کے لیے تمہیں قانون بھی یاد آ جاتا ہے، پالیسیاں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ کبھی ہزار ہزار روپیہ دے کر تقسیم کرتے ہو کہ بیٹھو، تو کبھی ڈنڈے مار کر اٹھاتے ہو کہ بھاگو۔ کیا طریقہ کار ہے تمہارا؟ اس زیادتی کو بند کی جائے۔ یہ جماعتوں کے فیصلے پالیسیاں اپنی ہیں، لیکن ناجائز بات کا ہم مخالفت کرتے بھی ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں، اور اگر حکمران باز نہیں آئیں گے تو ہم نبی علیہ السلام صحابہ بیت کا نام لیوا کوئی بھی مسلمان ہو انشاءاللہ اس کے دستے بازو بننا اپنی دینی ذمہ داری سمجھے گے، اس کا دستے بازو بننا اپنی دینی ذمہ داری سمجھے گے۔ پھر تمہیں ناکو چنے چبوائیں گے، تمہیں پتہ لگے گا کہ مذہبی لوگوں کو کس طرح دبایا جاتا ہے، پیغمبر صحابہ بیت سے محبت کرنے والوں کو کس طرح رستے سے ہٹایا جاتا ہے۔ ویسے ان کا احتجاج تو کامیاب ہے نا، انہوں نے اتنا بند نہیں کیا جتنا تم نے خود بند کیا۔ رات لاہور ایئرپورٹ بند تھا، موٹر وے سے ہم سفر کر کے آئے، 5 گھنٹے میں کوئی بس گاڑی نظر نہیں آئی، ہو کا عالم ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، تم اپنے ہاتھوں سے ان کے پروگرام کو کامیاب کر رہے۔ تو ایسی پالیسیاں بھی ختم ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے تذکرے عام ہوں گے، سیرت کو اپناؤ گے، اس میں حسنہ اور اخلاق نبوت پر عمل ہوگا انشاءاللہ۔ منہ سے اوپر سے نہیں، دل سے نیت کرو۔ سیرت کے پروگراموں کا مقصد یہ ہے، اس پر محنت ہوگی، اور شہداء اسلام کانفرنس کامیاب کی۔ اب پیغمبر انقلاب کانفرنس کو بھی انشاءاللہ 4 نومبر کو کامیاب ہم سب نے مل کے کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہاکی گراؤنڈ میں تو نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہے، پھر 12 قومیں بھی ہیں، پھر کہیں گی اتنا دور کون جاوے،
وہ بھی ہمارا ہی کام ہے. اس کانفرنس کو بھی کامیاب کرو گے, دیگر جماعتی پروگرام بھی کامیاب کریں گے, محنت کو جاری رکھو گے اور بلند آواز سے یہ کہہ دو, فرما گئے یہ ہادی, فرما گئے یہ ہادی, فرما گئے یہ ہادی. بعض لوگ بھول گئے نا, کیونکہ ہم یاد نہیں کرتے, ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی, فرما گئے یہ ہادی, فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی, اور مفہوماً فرما گئے یہ ہادی لا رسول آبادی, فرما گئے یہ ہادی لا معصوم آبادی. اور واہ صحابہ واہ, واہ صحابہ واہ, آہستہ آہستہ تاکہ پتہ لگے سننے والے کو آپ کیا کہہ رہے ہیں. واہ صحابہ واہ, 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 واہ صحابہ واہ. وما علینا الا البلاغ.